الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانشراح مكية وهي 8 آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سورۃ الانشراح مکیہ، یہ سورہ انشراح ہے جو کہ مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 94 نمبر پر ہے، 94 نمبر پر ہے. مفسرین اعظام نے فرمایا سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، قرآن کریم کے بالکل اخیر تک یہ 22 سورے ہیں. ان 22 سوروں میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات الہیہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر عنایت فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ ضحیٰ سے لے کر قرآن کریم کے اخیر تک یعنی 22 سوروں میں اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات اپنے محبوب پیغمبر پر عطا کیے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور کسی کسی سورہ میں قیامت اور اس کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دوسرے مضامین کسی کسی سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں. لیکن اکثر صورتوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا انعامات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے. جیسے کہ اس سورہ میں بھی کیا انعام اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر پر ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کے سینے مبارک کو کھول نہیں دیا تھا. مفسرین نظام فرماتے ہیں سینے کے کھولنے سے کیا مطلب ہے. فرمایا کہ سینے کے کھولنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کے اندر علم اور حکمت اور حلم کو بھر دیا ہے. علم اور حلم سے آپ کے سینے کو اللہ رب العزت نے پر کر دیا ہے کہ آپ کے سینے کے اندر اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ دنیا کے سارے عقل مند آپ کے علم کو نہیں پہنچ سکے. تو سینے کے کھولنے کا یہ مطلب ہے کہ علم سے آپ کے سینے کو بھر دیا. بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہاں سینے کے کھولنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے سینے کو پاک اور صاف کیا ہے. جیسا کہ شرح صدر سے مراد سینہ کو چاک کرنا بھی مراد لیا گیا ہے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب بچپنے میں زندگی گزار رہے تھے، آپ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ، یعنی جو دائیا آپ کو دودھ پلا رہی تھی، ان کے ساتھ ایک مرتبہ آپ بکری چرانے کے لیے گئے تھے. وہاں پر کچھ فرشتے آئے تھے اور فرشتے آ کر آپ کا سینہ جو ہے چاک کیا تھا. سینہ آپ کا کھولا تھا اور فرشتے جو ہے وہ آ کر زمزم کے پانی سے پورا سینہ آپ کا دھویا تھا اور پاک اور صاف کیا تھا. اور یہ کرنے کا مقصد اللہ کا یہ تھا کہ علم اور حکمت اور حلم سے آپ کے سینے کو بھر دیا جائے. تو بعض نے شرح صدر سے مراد سینے کے چاک کرنا بھی مراد لیے ہیں کہ ظاہری طور پر بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے اور چاک کر کے پاک و صاف کیا گیا ہے. تو شرح صدر سے مراد وہ واقعہ بھی ہے. دوسری بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں بوجھ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، آپ کو نبی بنایا، تو نبی بنانے کے بعد آپ جو ہے نبوت کے بوجھ سے بے چین رہنے لگے. نبوت کی ذمہ داری جب آپ کو سونپی گئی تو آپ بہت بے چین رہتے تھے، اس حساب سے کہ اللہ رب العزت نے نبی بنانے کے بعد جو میرے اوپر فریضہ انجام دینے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ میں پورے مکے سے کفر کو مٹا دوں اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دوں،
اور سارے کی ساری انسانیت کو توحید پر جمع کر دوں، یہ ایک آپ کے اوپر بوجھ تھا۔ تو نبی بنانے کے بعد آپ اس ذمہ داری سے بہت فکر مند رہتے تھے کہ میں اس کو کیسے ادا کروں گا، بہت جو ہے آپ فکر مند رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے کام پر جمے رہیے، مستقیم رہیے۔ تو یہ فکر ہمیشہ آپ کو لاحق رہتا تھا کہ میں کیسے اس فریضے کو انجام دوں۔ تو اللہ رب العزت اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ بوجھ اتارا اس طرح کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک طرف علم سے نوازا، علم اور حکمت کے سمندر آپ کو عطا فرما دیے، اور دوسری طرف حلم اور تحمل اور بردباری بھی عطا کر دی کہ دشمن اور مخالف جب آپ کو تانا دیا کرتے تھے تو آپ تحمل اور برداشت کر لیا کرتے تھے، آپ حلیم اور بردبار تھے، آپ ان کی مخالفت برداشت کرنے لگے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان دشمنوں کے بوجھ کو برداشت کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حلم کی دولت عطا کر کے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ وزرک کے معنی آتے ہیں، وزرک کے معنی آتے ہیں بوجھ کے، بار کے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، یعنی یہی بوجھ کہ آپ دین اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے رہے، آپ جو ہے اس بوجھ کو دشوار سمجھتے تھے۔ حلم کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کر دی، آپ پھر برداشت کرنے لگے، تحمل کرنے لگے۔ نہیں تو حلم کی دولت نہیں رہنے سے آپ کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ جیسے کہ جب کسی کے اوپر بوجھ ہو تو جس کے اوپر بوجھ ہو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری کمر ہی ٹوٹ جائے گی اس بوجھ سے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ بوجھ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کی تمام اس بوجھ کو اتار دیا، اور تمام کے تمام مشکلات آپ کے لیے آسان ہوتے گئے۔ تمام کی تمام مشکلات آپ کے آسان ہو گئے۔ آپ جن مشکلات سے گزر رہے تھے، آپ کے صحابہ جن مشکلات سے گزر رہے تھے، تمام کی تمام دنیا نے دیکھا کہ تمام کی تمام مشکلات دور ہو گئے۔ چپے چپے پر اسلام قائم ہوتا چلا گیا اور فتوحات کا دروازہ کھلتا گیا، تمام کی تمام مشکلات دور ہوتے گئے۔ تو اس طرح اللہ نے آپ کا بوجھ اتارا، جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، اور اس بوجھ کو ہلکا کر کے آپ جو ہے فکر سے خالی ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ کیسا اونچا مقام عطا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر کے تذکرے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اس مبارک نام کو جوڑ دیا۔ آپ خطبے میں دیکھیں، آپ تشہد میں دیکھیں، آپ اذان میں دیکھیں، آپ اقامت میں دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں پر اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں پر اپنے مبارک اور محبوب نبی کا نام فوراً آ جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر گوشے میں
بڑے بڑے بر اعظم، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں مسجدوں کے میناروں پر آپ کا نام بلند ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا نہ جا رہا ہو اور اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ دنیا کے ہر کونے سے مسجدوں کے میناروں سے آپ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ تو اتنا ہم نے آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ محفلوں میں، مجلسوں میں آپ کا ہی تذکرہ زیادہ چلتا ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ چلتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے بھی خود اپنے پیغمبر سے کہا، اے پیغمبر جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں پر آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے نام کو اور تذکرے کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے العسر کا لفظ لے کر آئے، پھر اس کے بعد تاکیداً پھر العسر لفظ لے کر آئے۔ پہلے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر اس کے بعد إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ العسر پر جو الف لام ہے یہ لام تعریف کہلاتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب پہلے جملے میں لام تعریف آئے یعنی الف لام آئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوسرا لفظ وہی لے کر آئے، الف لام کے ساتھ لام تعریف پھر لے کر آئے، تو قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، یہ جو دوسرا لام تعریف جملے میں آئے اس سے مراد بھی پہلا ہی جملہ ہوتا ہے، یعنی پہلے جملے کی گویا کہ تاکید ہے کہ دیکھو مشکلات کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ یسرا پہلے جملے میں لے کر آئے، الف لام سے بالکل خالی یعنی لام تعریف سے خالی، پھر اس کے بعد دوسرے جملے میں ہی یسرا یعنی الف لام لام تعریف سے بالکل خالی جملہ لے کر آئے۔ اس کے بارے میں ضابطہ یہ بتایا کہ جب الف لام پہلے میں بھی خالی ہو پہلے جملے میں اور دوسرے لفظ میں بھی الف لام یعنی لام تعریف خالی ہو، تو اس سے بتلاتے ہیں کہ ایک تنگی کے ساتھ بہت ساری جو ہے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ کسی کو مشکلات آئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس مشکل حالات پر انسان صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بے شمار مواقع آسانی کے آتے رہتے ہیں، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں تنگیوں پر، مشکلات پر صبر کرتے رہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ تنگیوں میں، مشکلات میں صبر کرتے رہے،
پھر اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں ہی پیدا کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور آپ کے جانثار صحابہ نے صبر کیا، اور اس کے صبر کے نتیجے میں بہت سارے مواقع آسانیاں کہ اللہ رب العزت لے کر آتے رہے۔ اس کی وجہ سے مشکلات پر صبر کیے، جس کی وجہ سے آج آسانیاں ہیں کہ چپے چپے پر اسلام قائم ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہی یہ تھے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، ایسا ہی ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو معلوم یہ ہوا مشکلات سے گزرنے کے بعد اور ان مشکلات پر صبر کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا میٹھا پھل ضرور لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ تنگی کے ساتھ، اس تنگی میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس صبر کا ثمرہ اور بدلہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور پوری امت مسلمہ کو بھی یہ سبق دے دیا۔ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کے لیے کہا کہ دیکھیے آپ ان مشکلات میں صبر کیجئے، آپ صبر کریں گے یہ مشکلات دور ہوں گی، اور مشکلات اس طرح دور ہوں گی کہ پھر جو ہے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام صبر کیے، صحابہ صبر کیے، پھر آسانیاں ہی آسانیاں اللہ رب العزت نے کر دی، جس کی وجہ سے اسلام پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے درس ہے کہ جب مشکل حالات آئے تو ان مشکل حالات میں صبر کرنا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ اللہ سے ہی دوری اختیار کر لینا، بلکہ نہیں، پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا ہو کر رہ جانا اور اس پر صبر کرتے رہنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی سنت ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس صبر کا پھل ضرور عطا کریں گے۔ جس طریقے سے حضور کو اور حضور کے صحابہ کو عطا کیے، پوری امت کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح اس کا ثمرہ اور اس کا پھل عطا کرے گا۔ تو یہ ضابطہ گویا کہ امت کو بھی دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بھی یہ جملہ اللہ نے نازل فرمایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب آپ دین امور سے فارغ ہو جائیں تو اور زیادہ اپنے آپ کو تھکائیے، محنت کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں، یعنی کس چیز سے؟ تبلیغ اسلام سے، اسی طریقے سے احکام اسلام سے، اور اسی طریقے سے دین کے اور بہت سارے امور انجام دینے کے بعد جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد اب جو ہے بلا واسطہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے۔ کیا مطلب؟ یعنی تبلیغ اسلام کرنے کے بعد اللہ نے جو احکام آپ کو عطا کیے ہیں، ان احکام کی تبلیغ کرنے کے بعد، لوگوں تک پہنچانے کے بعد، اسی طریقے سے دوسرے امور انجام دینے کے بعد، دوسرے امور کیا ہے؟ تعلیم ہے، تعلم ہے، جہاد ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے رہتے ہوئے۔ ایک طرف تعلیم بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، ایک طرف تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ایک طرف جہاد بھی کر رہے ہیں، ایک طرف لوگوں کے امور بھی انجام دے رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام امور آپ انجام دینے کے بعد آپ اکیلے میں خلوت بھی اختیار کیجئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو تھکائیے۔ اگر آپ یہ تمام امور انجام دینے کے بعد، اگرچہ سب کے سب یہ آپ کی بہترین عبادتیں ہیں، جہاد کرنا عبادت ہے، تعلیم دینا عبادت ہے، تبلیغ کرنا عبادت ہے، یہ سب کے سب عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بالواسطہ مخلوق کے واسطے سے عبادت بنی ہے۔
آپ جو ہے مخلوق کو بیچ میں نہ لا کر بلکہ براہ راست خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیے، تنہائی میں بھی نفلی نمازیں پڑھیں، تنہائی میں بھی ذکر و اذکار کرتے رہیں، تنہائی میں بھی تلاوت قرآن کرتے رہیں، رات کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر اپنے جسم کو تھکائیے۔ یہ کیا ہوگا اگر آپ کریں گے؟ یہ خلوت میں کرنے کی وجہ سے، تنہائی میں کرنے کی وجہ سے ان کاموں میں آپ کے برکت آئیں گے، جبکہ وہ سب بھی عبادت ہے، لیکن وہ مخلوق کے واسطے سے، یعنی مخلوق بیچ میں آ رہی ہے، عبادت بن رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے براہ راست وہ کام انجام دینے کے بعد رات کی تنہائی میں بھی اٹھ کر عبادت کریں، تاکہ اس کا اثر جو ہے ان کاموں پر بھی پڑے، تاکہ ان میں بھی برکت حاصل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا جو انسان دوسرے کام انجام دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے مجلسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، دین کی بات سن لیتے ہیں، تو وہ کام بھی کریں، پھر اس کے بعد تنہائی کے لیے کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں، 4 بجے رات کو، 4:30 بجے رات کو، یا کوئی ایسا مخصوص وقت، عصر کے بعد کا وقت، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ مسجد کے کونے میں ہو، بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، جو کام وقت میں انجام دینے کے وہ کام انجام دے، جیسے اللہ کے پیغمبر کو یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ وہ کام بھی انجام دے، پھر اس کے بعد خلوت میں بھی میرے سامنے آ کر اپنے جسم کو تھکائیں۔ فنصب کا معنی ہے مشقت اٹھانا، مشقت اٹھانا۔ آپ اتنی اللہ کی عبادت کریں، اتنے ذکر و اذکار کریں کہ آپ کا جسم تھک جائے، چور چور ہو جائے، اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کو تھکا دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، اتنا تھکاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ کام بھی ہونے ہیں، اور مخصوص وقت بھی اللہ کے لیے نکالنا ہے کہ جس سے وہاں کی نورانیت ان کاموں پر بھی پڑے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جو کچھ مانگنا ہو اپنے پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف ہو کر ہی مانگیے، سب کچھ مانگیے، سب سے ٹوٹ کر، سب سے الگ ہو کر کسی سے کچھ نہ مانگیے، بلکہ جو کچھ مانگنا ہو اللہ رب العزت سے مانگے، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہ کے فضل سے سورہ انشراح کی تفسیر و ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت نے جو احکام ہمیں اس سورہ کے اندر دیے ہیں، ان احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔